السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 66واں سبق ہے۔ بہت سارے سوالات، بہت سارے ای میلز وہ پینڈنگ میں ہیں، لیکن چونکہ مسئلے مسائل کے جوابات ہم لوگ حوالے کے ساتھ مدلل دیتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنے لوگوں کے ای میلز پینڈنگ ہے وہ بے فکر رہے۔ جیسے ہی آپ کے سوال کا ہم کو جواب مل جائے گا، حوالہ مل جائے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اسی طریقے سے سبق میں سنا کر دیں گے۔ ابھی چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق، تراویح، زکوٰۃ، یہ بہت سارے مسائل پینڈنگ میں تھے، تو اس کے لیے آج کچھ سوالات کو ہم لے رہے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، پوچھنے والے کوئی سعید صاحب ہے، انہوں نے پوچھا ہے ان کی اہلیہ پریگننٹ ہے، 4 مہینے کا حمل ہے۔ اب اس کو کچھ ویکنیس ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے؟ حاملہ عورت، پریگننٹ عورت، روزے کے بارے میں، روزہ رکھے نہیں رکھے؟ بھائی سعید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ سوال جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں اس کو پراپر ٹائپ کریں، نیچے اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ آپ نے سبجیکٹ میں ایس بی ایس لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پراپر ای میل کیجئے۔ اب رہا آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب۔ فتاوی عالمگیری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 207۔ اگر حاملہ عورت کو یہ گمان ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو کچھ نقصان پہنچے گا، اور وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتی ہے، چاہے بچے کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، صرف ایک گمان کی وجہ سے بھی، تو دونوں صورتوں میں شریعت نے اس کو روزہ نہیں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ بعد میں وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال طلحہ بھورانیہ صاحب، انہوں نے بھی اپنے شہر اور بستی کا نام نہیں لکھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا اور آئی پی او خریدنا کیسا ہے؟ طلحہ بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا، شیئر مارکیٹ، آئی پی او، میوچول فنڈ، اس کے تعلق سے ایک مستقل مدلل میرا بیان ہے۔ ہم نے ایسے ہی ایک مسئلے کا جواب دیا تھا، تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتابوں کا حوالہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ مولانا اکبر ہاشمی ہمارے چینل پہ جائیے، اور اس کا جو سرچ ہوتا ہے اس کے اندر شیئر مارکیٹ، آئی پی او یا میوچول فنڈ ٹائپ کر کے اس کے متعلق جو سوالات کے جواب دیے ہوئے ہیں اسے سنیے، انشاءاللہ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، یہ محمد عاطف خان صاحب، ان کے زکوٰۃ سے متعلق 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی کے نام سے کھاتہ کھلوایا ہے، اس میں ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں۔ اب چونکہ زکوٰۃ کے لیے بیٹھے ہیں، تو گھر کا جو سونا چاندی وغیرہ ہے اس پہ تو سال گزر گیا، وہ پیسوں پہ سال نہیں گزرا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ اور دوسرا جو ان کا سوال ہے وہ بھی زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ جب ہم لوگ سونا وغیرہ خریدتے ہیں اور پھر اس کو جب بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو سونار اس کی قیمت کم کر دیتا ہے، اس کا جو بٹا ہوتا ہے اس میں جو کھوٹ ہوتی ہے وہ کاٹتا ہے، تو ایسی صورت میں سونے کی جو اصلی قیمت ہے وہ پکڑی جائے گی، یا بٹے کے ساتھ میں جو ہے اس کی قیمت پکڑ کے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ عاطف خان صاحب، آپ کے یہ دونوں سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہماری جو تفسیر تھی 17 نمبر، میں نے زکوٰۃ کے چونکہ روزانہ 8-8 10-10 سوالات آ رہے ہیں، تو اب چونکہ آپ کے 2 سوال الگ الگ ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ نے بیوی کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟
क्या आप इनकम टैक्स से बचने के लिए बीवी के नाम पे अकाउंट ओपन करके अपना पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, या फिर आपने बीवी को हिबा कर दिया वो पूरा पैसा? तो ये सारे जो सवालात हैं ना, इसको बहुत डिटेल में टाइम चाहिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप हमारी तफसीर नंबर 17 उसको ध्यान तवज्जो के साथ में सुने। उसमें इंशाल्लाह आपके ये दोनों सवालों का जवाब मौजूद है। अगला सवाल, ये सवाल अहमद शेख साहब, 4 सवाल हैं इनके, वो भी सब शेयर मार्केट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में ही है। शेयर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है या नहीं, दूसरा जायज़ है तो किस सेक्टर की कंपनी में करना चाहिए, चौथा इसके बारे में ज़कात का क्या मसला है। अहमद शेख साहब, पहले के जो 2 सवाल है आपके जायज़ है नहीं है, तो आपसे भी वही दरख्वास्त करूँगा जो मैंने ज़करिया भाई से किया था कि हमारे चैनल के ऊपर शेयर मार्केट म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट का जो सवाल का जवाब है, आप ध्यान तवज्जो के साथ में उसको सुनो तो आपका ये इश्काल दूर हो जाएगा। तीसरा जो आपका सवाल है, किस सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, तो देखो इस ताल्लुक़ से जो शेयर मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, ये उनसे आपने पूछना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ मसला बताने को बैठे, टिप देने का काम हमारा नहीं है। टिप देने का काम उनका है जो मार्केट के लाइन के एक्सपर्ट हैं। और चौथा जो सवाल है इसके बारे में ज़कात का क्या मसला है, तो ज़कात के बारे में म्यूचुअल फ़ंड शेयर मार्केट जो कुछ भी है उसका जवाब मिलेगा आपको हमारी 17वीं तफसीर में, जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले बयान की थी। ज़कात के मसले को समझने के लिए आप उसको सुनो, इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब है। फिर ये बेचारों ने भी अपना नाम वगैरह डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ रज्जाक ऐसा लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन है, कहाँ से है। तो इसके लिए भाई हर सवाल पूछने वाले से दरख्वास्त करूँगा सवाल के नीचे अपना नाम, अपने शहर का नाम प्रॉपर लिखे, ताकि हमारे पास में एक रिकॉर्ड रह सके। अब मेरी एक आदत ये भी है कि मैं ऐसे ही सवालों के जवाब देता हूँ, मगर चूँकि रमज़ान है और ये सारे सवालात रमज़ान से रोज़ों से मुताल्लिक़ है, इसलिए हम ये भी सवालात अब ले रहे हैं। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई ने पूछा है, एक आदमी को गुर्बत, इफ़लास, फाका कशी में मैंने ज़िंदगी गुजारते हुए देखा, तो मैंने उसको अपनी ज़कात के 5,000 रुपये दे दिए। बाद में पता चला कि जो आदमी मुझे एकदम दुष्काल ग्रस्त, परेशान हाल, फटीचर हाल, बद हाल नज़र आ रहा था, 2.5 लाख रुपये बैंक में उसकी एफडी बनी हुई है। तो मैंने उससे पूछा, भाई तेरी 2.5 लाख की एफडी है और मैंने तुझे ज़कात के पैसे दिया, तूने पहले बताया नहीं। तो उसने कहा कि बेटी की शादी के लिए रखे हुए हैं। तो अब हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई पूछ रहे हैं मेरी ज़कात अदा हुई क्या नहीं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई, आपका जो सवाल है उस सवाल के जवाब के लिए मुझे कुछ किताबों की मदद लेनी पड़ी। अभी देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, उस आदमी के पास जो 2.5 लाख रुपये हैं जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए हैं, तो उसका मसला ऐसा है कि अगर माँ बाप ने लड़के या लड़की की शादी के लिए रकम जमा करके रखी है, वो निसाब के बराबर है या उससे ज़्यादा है, उस पर साल गुज़र गया है, तो साल गुज़रने के बाद उस रकम से 2.5% ज़कात अदा करना ये लाजिम होगा, यानी ज़रूरी होगा। उस आदमी के ऊपर फ़र्ज़ थी ज़कात, तो उस आदमी ने वो 2.5 लाख रुपये की ज़कात अदा करना लाजमी है। और ये जो सवाल है इसका जवाब है फ़तहुल क़दीर, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 113, किताबुज़ ज़कात। फ़तहुल क़दीर एक्चुअल में हमारे फ़िक़्ह हनाफ़ी की एक बहुत ही बड़ी किताब है, मुदल्लल। बहरहाल, तो सवाल का जवाब ये है आपका कि आपकी ज़कात अदा नहीं हुई, क्योंकि जिसको आपने ज़कात दी है वो ख़ुद साहिब निसाब है।
ایک چیز پھر یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کے سوال سے کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے مسلمان وہ صرف حالت دیکھ کے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے، تحقیق نہیں کرتے کہ تحقیق ضروری ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے جو آدمی آپ کو نظروں کے سامنے پھٹیچر نظر آ رہا ہے، بدحال نظر آ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی ہو سکتا ہے اس کا لائف اسٹائل ہی ویسا ہو، اس کو عادت ہی پڑی ہوئی ہو کروڑ پتی ہونے کے باوجود میں بھکاریوں کے جیسی زندگی گزارنے کی۔ ایسوں کو زکوٰۃ مت دو۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ تحقیق ضروری ہے کہ سامنے والا صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اب آپ نے جس کو زکوٰۃ دی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، بھلے اس نے اپنے بیٹی کے لیے 2.5 لاکھ روپئے رکھے ہو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر بیٹی کی شادی کے لیے بھی پیسہ رکھا ہے تو بھی نصاب سے اوپر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال، یہ سوال تصور رنگریز صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر عشاء کی نماز فرض جو نماز ہے وہ چھوٹ گئی، اب فرض نماز کے لیے جب مسجد میں داخل ہوئے، فرض نماز ادا کی اور 2 رکعت سنت ادا کرنے تک تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، تو ایسی صورت میں وطر ہم امام کے ساتھ میں پڑھے یا پھر ہماری وطر ہم بعد میں پڑھیں گے؟ بھائی تصور رنگریز صاحب، آپ سے میں پھر ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ جو بھی سوال پوچھ رہے ہو اپنا نام لکھو، اپنے شہر کا نام اور پراپر ای میل کرو۔ اب رہا آپ کے سوال کا جواب، حضرت مولانا خالد صاحب نے کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 ایسا ہی ایک سیم سوال کسی نے حضرت سے پوچھا تو حوالے کے ساتھ میں حضرت نے لکھا، ایسی صورت میں بہتر ہے کہ پہلے وطر جماعت کے ساتھ میں پڑھ لے اور پھر تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کر لے۔ اس کا حوالہ ہے فتاویٰ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ اگلا سوال، یہ جو سوال ہے مقیم الدین سید صاحب، 2 سوال انہوں نے پوچھے ہیں۔ پہلا، اگر سحر میں لیٹ اٹھ گئے یا اذان ہو گئی یا اذان چل رہی ہے تو سحر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا، کچھ بھی معلوم نہیں رہا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی اور روزہ رکھنا ہے تو کیا سولیوشن ہے؟ بھائی مقیم سید صاحب، آپ کے دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب، ہم لوگ آج کے زمانے میں ایک دم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہر گھر کے اندر گھڑی لگی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں موبائل فون تو ہر ایک کے پاس میں ہے۔ سادہ سمپل سولیوشن، آپ کے گھر میں کیلنڈر ہوگا یا مسجد کے اندر جو نماز کے ٹائمنگ کا چارٹ ہوتا ہے، یا رمضان میں خاص طور پہ وہ چارٹ تقسیم کیے جاتے ہیں جیب میں رکھنے کے بھی، گھر میں لگانے کے بھی، ہر ایک کے اوپر سحر کا آخری وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ لیٹ اٹھ گئے، آپ اذان ہو رہی ہے تو آپ وہ چارٹ میں چیک کیجئے کہ آپ کے شہر کے اندر جو سحر کا آخری وقت تھا وہ وقت ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اگر ہو گیا ہے تو سحر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب دوسرے سوال میں آپ نے لکھے کچھ معلوم نہیں رہا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، اب روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو بغیر سحری کے رکھیے، فرض و روزہ ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو کیلنڈر، مسجد کے اندر ٹائمنگ کا چارٹ، اور ماشاءاللہ آج ہمارے زمانے میں موبائل ہے، گھڑیاں ہے، ہر چیز ہے، اس کے اندر ہم ٹائم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم آج سے 1500 سال پہلے جنگلوں کے زمانے میں تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں کہ سحر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا اب کیسے پتہ چلیں گا، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے پتہ چلیں گا۔ تو اس کے لیے آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو استعمال کرو، اپنے جیب میں ایک چارٹ رکھو، گھر میں ایک چارٹ لگاؤ، یا پھر کم سے کم جو کیلنڈر آتا ہے، ہر کیلنڈر کے اندر آج جو اردو ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ نمازوں کی ٹائمنگ ہر شہر کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھائی آخر میں جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، آپ کا جو بھی سوال ہے وہ سوال ترتیب کے ساتھ میں لکھیے، اور سوال ختم ہونے کے بعد آخر میں آپ اپنا نام لکھیے، اپنے شہر کا نام، اسٹیٹ کا نام، تو ہمارے پاس میں وہ ریکارڈ کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے وہ۔
اور تیسری چیز، جو لوگ زکوٰۃ کے متعلق مسائل بار بار وہی ریپیٹیشن ہو رہا ہے، فون پہ بھی وہی مسائل پوچھے جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے ہی میں نے ہماری جو روزانہ کی تفسیر ہے، 17 نمبر تفسیر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ اویلیبل ہے، مہربانی کر کے زکوٰۃ کے سارے مسئلوں کو جاننے کے لیے اس کو دھیان توجہ سے سنو۔ وہ سننے کے بعد میں بھی اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ کا موسٹ ویلکم ہے، آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار اس کو ضرور سنو تو آپ کے زکوٰۃ کے بہت سارے کنسیپٹ وہ کلیئر ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔